قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دو چیزیں عرض کی ہیں اور ان دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ ان دو چیزوں کو اپنائے اس کی کامیابی یقینی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں وہ اللہ کی رضا حاصل کرے گا، آخرت میں وہ اللہ کی جنت حاصل کرے گا۔ وہ جو دو چیزیں اللہ نے بار بار قرآن مجید میں ذکر کی اور اکٹھی ہی ذکر کی، ان میں سے ایک چیز ہے ایمان اور دوسری چیز ہے نیک اعمال۔ کہ جس آدمی کے اندر ایمان ہو اور ایمان کے بعد وہ نیک اعمال بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو اب اس کے لیے اللہ کی رضا اور جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایمان تو ہمیں ہماری گٹی میں دیا گیا، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، وگرنہ انسان جہاں بھی ہو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ایمان قبول کرے، چاہے وہ کسی یہودی کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ کسی عیسائی کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ کسی سکھ کے گھر پیدا ہو، جہاں بھی وہ ہو اس کے اوپر لازم ہے وہ کہ ایمان لائے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت کے نشانات ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ تو چاہے وہ ہندو کے گھر پیدا ہوا ہے، وہاں بھی تو وہ بھی تو کوئی زمین ہے نا، وہاں بھی تو سورج نکلتا ہے، وہاں بھی بارشیں ہوتی ہیں، وہاں بھی سبزے اگتے ہیں، تو یہ سارے اللہ کی قدرت کے نشانات ہیں۔ تو انسان جہاں بھی پیدا ہو تو ایمان لانا اس کے اوپر ضروری ہے۔ لیکن اللہ کی توفیق سے ہم ایمان والوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہمارے کانوں میں اذانیں کہی گئیں، نیک بندوں نے گڑتیاں دی، اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا۔ آنکھ کھولتے ہی ہم نے مسجد دیکھی، اپنے والدین کو ہم نے نماز پڑھتے دیکھا، یہ ساری چیزیں ہمیں ابتدا دن سے حاصل ہو گئیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پھر نعمتیں اور آسانیاں دیتا ہے اس کی ذمہ داری پھر بڑھ جاتی ہے۔ جو ہندو کے گھر میں پیدا ہوا اس کی ذمہ داری اور طرح کی ہے، جو مسلمان کے گھر پیدا ہوا اب اس کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ تو بہرحال ایمان تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور حاجات اور مشکلات میں ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ میں بھی ہم یہی کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری ہی کریں گے اور مدد بھی تجھ ہی سے چاہیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹا کس نے دیا؟ اللہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا۔ فرعون کو غرق کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار عطا فرمایا۔ تو کہاں وہ کنواں اور کہاں مصر کی اقتدار، حکمرانی؟ تو یہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز تھی جو میں نے بتایا وہ ہے نیک اعمال۔ ویسے تو مجموعی طور پہ ہمارے ہاں ایمان کی بھی بڑی کمزوری ہے، لیکن ابھی جو میں نے آپ سے کچھ بات عرض کرنی ہے وہ نیک اعمال کے بارے میں کرنی ہے۔ کہ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی ذکر کی قرآن مجید میں کہ ان میں اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے۔ کہ جو بندہ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اس کے لیے اللہ جنت ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن مجید کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نیک اعمال ہیں، نیک اعمال کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے کھانے کے ساتھ۔ نیک اعمال کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے کھانے کا، کہ ہم کھا کیا رہے ہیں۔ ایک جو آپ نے کسی زمانے میں سنا ہوگا، بلکہ سنا کیا بلکہ یہ تو حالات اب ایسے ہی ہیں، مکہ کے جو لوگ تھے نا ان کے بارے میں بڑے سخت تھے،
اس وجہ سے کہ وہ زیادہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے. تو اونٹ نرم ہوں کہ سخت؟ اونٹ کا غصہ بھی بڑا مشہور ہے. تو وہ سخت تھے، وہ لوگ سخت تھے. کھاتے کیا تھے؟ اونٹ ہے. تو جو مطلب اثر آ گیا اس کے اندر. ترکوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑے جنگجو ہیں، وہ گھوڑے کھاتے ہیں، وہ گھوڑوں کا گوشت کھاتے ہیں، اس کے اثرات ہیں. تو جو اصل میں آپ کو ابھی بتانا چاہتا ہوں، یہ تو میں نے ضمناً بات عرض کی، اصل میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ اچھے اعمال کا تعلق انسان کے کھانے کے ساتھ ہے. یہ بات نہیں ہمیں سمجھ میں آ رہی کہ ہم کھاتے کچھ ہیں اور نتائج کچھ حاصل کرنے کے خواہش رکھتے ہیں. انسان مضر صحت چیزیں کھائیں اور صحت کی امید رکھے، یہ تو اس کی پھر اس کی اپنی کم عقلی ہے نا، یہ اس کی اپنی نادانی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کو دیکھنے سے ہی معلوم ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی کہا ہے اور اہل ایمان کو بھی کہا ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی اس میں اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے. یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اچھی اچھی چیزیں کھاؤ اور اچھے اچھے کام کرو. انی بما تعملون علیم، اللہ تمہارے عملوں سے خوب واقف ہے، اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. تو یہ تو اللہ نے بات کی نبیوں سے، اور یہی بات اللہ نے کس سے کہی؟ ایمان والوں سے، کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے میرے ایمان والو، میرے بندو، کہ جو ہم نے چیزیں پیدا کی ہیں نا، اس میں سے ستھری ستھری چیزیں کھاؤ، عمدہ چیزیں کھاؤ. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کے بندے ہو نا تو شکر بھی اپنے رب کا کرو. کتنی خوبصورت چیزیں اس نے تمہارے لیے بنائی ہیں. اور آج ایسا ایک ماحول ہمارے ہاں بن چکا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں ہے. اللہ کے بندو، آپ اتنے قیمتی ہو، آپ کو کوئی چیز اپنے اندر بھیجنے کے لیے کئی دفعہ سوچنا چاہیے. انسان قیمتی ہے، اس کے اعضاء بڑے قیمتی ہیں. کہاں سے ملتے ہیں یہ اعضاء؟ کوئی ہے مارکیٹ کے جہاں سے اس کے اعضاء ملتے ہوں؟ ایک خون کی ضرورت پڑ جائے تو مصیبت پڑ جاتی ہے، اور خون بھی اگر ایسا ہو جائے جو نہیں ملتا تو کتنا کہاں سے جا کے کوئی بندہ ملتا ہے، پھر اس کی منت سماجت کو، یار تیری مہربانی. انسان بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو سوچ سمجھ کے کھانا چاہیے کہ میں اپنے اندر کون سی چیز داخل کر رہا ہوں، سوچنا چاہیے اس کو. اور ہمارے ہاں تو اب یہ رواج بن چکا ہے کہ یہ جو پرہیز ہے یا جو اچھی چیز کھانی ہے، یہ سمجھنے بیماراں کا کام ہے. تندرست تو جو مرضی کھائی جاؤ، اللہ کے بندو جو بیمار ہے اس نے تو پرہیز کرنی ہی کرنی ہے. اصل تو تندرست آدمی کا کام ہے کہ اللہ نے اس کی جتنی زندگی لکھی ہے نا وہ اچھی طرح گزار لے. اس کا اگر آپ نے نمونہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کھانے کا ہمارے عبادت سے کیسا تعلق ہے، اس کا ہمیں صحیح جو پتہ چلتا ہے. ویسے تو نمونے تو نظر آتے ہی رہتے ہیں، لیکن اگر واضح نمونہ دیکھنا ہو تو ماہ رمضان میں نظر آتا ہے. ماہ رمضان شروع ہو گیا، بندے آنے شروع، مسئلے پوچھے، آپ جی تراویاں نہیں پڑھیاں جاندیاں، کھلونے تے کھلوتا نہیں جاندہ، تو 6 گلاس پانی جو پینا ہے، تو اتوں پھر سموسے پکوڑے تے پتہ نہیں کی کچھ کھانا ہے، تو کیویں کھلوتا جائے گا؟ نہیں کھڑا ہوا جائے گا. وہ بندہ پیٹ کو ہی بس الٹا سیدھا کرتا رہے گا. اتنا کچھ تو اس کے اندر چلا گیا ہے، تو اس کو کیسے اس کے اندر تراویح پڑے گا؟ پھر کرسیاں لب دینے. یہ بھی ایک جو معذور ہیں وہ تو معذور ہے، ان کی بات نہیں کر رہا. یہ جو چھوٹے چھوٹے معذور بنے رہتے ہیں، اچھے بھلے ہوتے ہیں تو جو ہے نا وہ پھر معذور بن جاتے ہیں. لیکن یہ معذوروں کی بات نہیں میں کر رہا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بس خام خواہ کے وہ معذور بنے ہوتے ہیں. اب یہ نہیں کہ جو بیچارے معذور بیٹھے ہیں آپ ان کی طرف دیکھنے لگ جائیں، یہ تو بیچارے ان کی تکلیف ہے اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کچھ ایسی بیماریاں بھی ہم نے دیکھی ہیں، اچھے بھلے ہوتے ہیں اور جی مسئلہ بن جاتا ہے. وہ کچھ مسئلے اپنی طرف سے بھی پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو عرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے دیکھنا کہ کھانے کا تعلق عبادت کے ساتھ کیسا ہے، تو جو پیٹ بھر کے افطاری کرتے ہیں نا وہ تراویح کی امید نہ رکھیں. پھر بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی، ہلکے پیٹ کے ساتھ عبادت ہوتی ہے. اسی طرح ہلکے پیٹ کے ساتھ اچھے فیصلے ہوتے ہیں.
ٹیڑھ پڑیا ہوئے تو بندہ فیصلہ بھی نہیں صحیح کر سکتا، پھر لڑائیاں ہی ہوتی ہیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ ہے، جو ٹیڑھ پار کے کھاتا ہے پھر غصہ بھی چھیتی آتا ہے، بات بات پہ لڑتے ہیں۔ جب آپ بچہ ہی کیوں نہ ہو، جب پیٹ بھر کے کھائے گا لڑے گا وہ، پھر خاص طور پہ جو چیزیں وہ کھاتے ہیں وہ تو چیزیں بھی ایسی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ میں نے خود اپنی میں نے چیز محسوس کی ہے۔ ایک دفعہ میرے امتحان ہو رہے تھے تو مجھے کو تھوڑی سی تنگی ہو رہی تھی، تو میں نے اپنے طور پہ میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید کھانے میں کچھ خرابی ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ پھر میں، حالانکہ امتحان کے دنوں میں ظاہر ہے جنہوں نے امتحان دینا ہو ان کو تو فکر ہوتی ہے، لیکن جنہوں نے دینا نہیں وہ تو پھر ظاہر ہے ان کو کیا فکر، انہوں نے عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچا ہی سوچا۔ جب فکر ہو تو پھر تو ظاہر ہے کچھ کرنا ہے، جب فکر ہی نہیں ہے تو پھر موجے ہی موجے ہیں۔ تو امتحان قریب تھے تو کچھ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آپ یقین کریں پھر میں نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ میں اپنے پاس تھوڑا سا نا ملک شیک بنا کے رکھ لیتا تھا، جب طلب ہوتی تھی بس وہ ایک مخصوص مقدار میں پی لیتا تھا۔ بڑے ہی خوبصورت دن تھے وہ، میں نے خود بذات خود یہ محسوس کیا کہ تھوڑے کھانے سے انسان بہت اچھا رہتا ہے، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ ایسے نہ ہونے کا مطلب بندے کو رہا نہیں جاتا، جب تک کہ وہ ساتھ کی ساتھ انتڑیوں کے اندر کھانا نہ چلا جائے، وہ ساتھ کی ساتھ انتڑیاں بھر نہ جائیں، ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا ہے، کافروں کے بارے میں کہ کافر ایسے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک دنیا ہی دنیا ہے، آخرت تو ہے نہیں ان کو، کہ ان کو آخرت کی کوئی امید ہو، انہیں دنیا میں سارا کچھ کھانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یأکلون کما تأکل الانعام، یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ اب جانور جنہوں نے رکھے ہیں یا جنہوں نے کوئی تجربہ وغیرہ جنہوں نے کیا، ہم نے تو بھی تھوڑا بہت مشاہدہ کیا، جانور کھانا دیکھتا ہی ہے نا تو وہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر، کیوں جیسی ہے نا، گائے دیکھ لے کوئی جانور اور دیکھ لے، جب وہ دیکھ لے نا مالک جب وہ چارہ لے کے آ رہا ہے اس کو سکون نہیں آتا۔ وہ اس کا تھوڑا سا مشاہدہ میرج جال میں بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا مشاہدہ جانے اس کا میرج جال کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ایسے ایسے سمجھدار لوگ ہیں، کھانا دیکھ کے ان کی عقل ہی غائب ہو جاتی، سمجھ نہیں آتی کہ یہ سمجھدار ہیں، اور کھانا بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی صبر نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ کی صحیح عبادت کرنی ہے اور اپنے اندر اعمال صالحہ کا جذبہ رکھنا ہے تو اپنے کھانے کی فکر کرو کہ کھا کیا رہے ہو۔ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا یہ اچھا کام نہیں ہے۔ ہم نے کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا ہے کہ دو بندوں کی گفتگو ہو رہی تھی، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی قرآن مجید میں تو بڑی ساری چیزیں اللہ نے بیان کی ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے طب کی بات نہیں کی۔ طب سے مراد یہی میڈیکل کی بات، کھانے پینے کی بات، اس کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، اتنا یہ کھاؤ گے تو نہ نقصان ہوگا، اس طرح کی باتیں تو قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ تو آگے سے کہنے لگا کہ بھائی اللہ نے ایک ہی بات ذکر کی ہے قرآن مجید میں، اور وہی سب باتوں کی بنیاد ہے، وہ ایک بات ہی سب باتوں کی بنیاد ہے اور مین اور مرکزی بات ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیا ہے؟ تو اس نے پھر اللہ کا فرمان پڑھا۔ اللہ کا ارشاد ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ حد سے تجاوز کرنا یہی ہے کہ بہت زیادہ کھا لیا ہے، تو ایک طریقے کے ساتھ کھاؤ۔ حد سے زیادہ بارش بھی ہو جائے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے، حالانکہ بارش کتنی مفید چیز ہے، اللہ نے اس کو قرآن مجید میں رحمت کہا ہوا ہے۔ تو حد سے زیادہ بارش بھی ہو جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ آتے تھے یا رسول اللہ بارش ہو، وہ بارش ہوتی تھی، اتنی بارش ہوگی کہ اب نقصان ہونے لگ گیا، تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی بارش ہو گئی ہے اب جانوروں کو نقصان ہونے لگ گیا، تو پھر نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کی اللہ اس کو ہٹا دے۔ تو صحابہ فرماتے تھے نبی علیہ السلام یوں ہاتھوں سے نا ایسے اشارہ کرتے تھے، اللہم حوالینا، یا اللہ اس بارش کو ہمارے ارد گرد لے جا،
ارد گرد اور علاقوں میں رہ جائیں. تو صحابہ فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جب نبی علیہ السلام ایسے اشارہ کرتے تھے نا اوپر سے بادل بھی ہل جاتے تھے کہ ہمارے اوپر نہ ارد گرد ہو جائے. تو حد سے زیادہ بارش بھی ہو جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہے جس کو اللہ نے رحمت کہا ہوا ہے. اور ہم جو کھاتے ہیں اللہ معاف کرے، فروٹ والی ریڑیاں ویران پڑی ہوئی ہیں اور فاسٹ فوڈ پہ جائیں تو باری نہیں آتی. یہ ہمارا حال ہے. فروٹ والے بیچارے سو رہے ہوتے ہیں اپنی ریڑیوں کے اوپر، ان سے کوئی خریدنے والی نہیں ہے، وہ بھی اس نے تھوڑے سے لگائے ہیں. اور فاسٹ فوڈ والا اتنا کچھ لگاتا ہے، کھا جاتے ہیں سب. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنے سمجھدار ہیں، یہ پتہ چلتا ہے اس سے. عورتیں بیچاری نادان ہیں، وہ ٹی وی میں دیکھ لیتی ہیں ایک بڑا خوبصورت بچہ ہے اور ڈبے کا دودھ پی رہا ہے. بڑا خوبصورت بچہ ہے تو وہ پتہ نہیں ٹافیاں کھا رہا ہے، تو وہ کہتی ہے پتہ نہیں یہ ٹافیاں کھا کے اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے. عورتیں نادان ہیں، مرد سمجھاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ تو سمجھے نہ کام نہیں بولنا ہے، بس ادھروں سنیا تو ادھروں ہی کٹ چھڑیا. انہوں نے تو یہ سمجھا ہوا ہے. ہمارے والد صاحب تو فرمایا کرتے ہیں نا جیب ہل دی، بس انہوں دی جیب ہل دی ساڑی جیب ہل جاندی. وہ اکثر یوں کہا کرتے تھے انہوں دی جیب ہل دی تے ساڑی جیب ہل جاندی. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ باتیں سمجھنے کی ہیں کہ اس کے اوپر غور کریں کہ ہم کھا کیا رہے ہیں. اگر ہم اچھا نہیں نہ کھائیں گے تو اچھے اعمال ہم سے پھر بہت بعید ہو جائیں گے، بہت دور چلے جائیں گے. میں نے اپنے استاد محترم سے خود ایک واقعہ سنا ہے، جو اپنے علاقے کا واقعہ بیان کرتے تھے. وہ کہہ رہے تھے ایک بندہ تھا تو وہ جماعت کے ساتھ وقت لگا کے آیا. رحیم یار خان کی بات. رحیم یار خان سے آپ کو یاد ہو ہمارے والد صاحب ایک دوست آیا کرتے تھے. کیوں جی کچھ یاد ہے؟ ایک بزرگ آیا کرتے، ابھی بھی وہ حیات ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھیں. تو انہوں نے بتایا کہ رحیم یار خان ایک آدمی تھا تو جماعت سے وقت لگا کے آیا تو اس کی عجیب کیفیت ہو گئی. کیا عجیب کیفیت؟ گھر کے برتن توڑ دیتا تھا. یہ کیوں توڑتا؟ کہتا ہے اللہ سے ہوتا ہے کہ برتنوں سے ہوتا ہے. بندے حیران کہ وہ یہ ہوتا تو اللہ سے ہی ہے لیکن برتن تو ابھی استعمال کر رہے ہیں. فصلوں کو آگ لگا دے. تم نے آگ کیوں لگائی؟ بھی اللہ سے ہوتا ہے کہ فصلوں سے ہوتا ہے؟ وہ اللہ سے ہوتا ہے کا مطلب ہی کچھ اور لے لیا اس نے، اور تقویٰ کو حد سے آگے نکل گیا. نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اپنی خشیت، اپنا تقویٰ دے، کہ اتنا تقویٰ دے کہ میں تیری نافرمانی نہ کر سکوں. حد سے بڑھ جانا جو نا یہ کسی بھی کام میں اچھا کام نہیں ہے. اور مجھے اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مجھے اتنی نیکی کی توفیق دے کہ میں تیری جنت تک پہنچ سکوں، اور مجھے اپنا اتنا یقین دے دے کہ اگر میرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو میں اس کو جھل سکوں، اس کو میں جھیل سکوں، وہ میرے اوپر آسان ہو جائے. یہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی ہے اللہ سے. تو وہ جو آدمی تھا نا وہ برتن توڑ دیتا تھا، لوگوں سے لڑتا تھا، فصلوں کو آگ لگا دیتا تھا. اب وہاں پھر مقامی لوگوں نے پھر بڑوں سے رابطہ کیا کہ بندہ ہے اس طرح کا واقعہ ہے، تو وہ تو اس نے تو زندگی اجیرن کر دی ہے، مشکل کر دیا. تو پھر علماء نے کہا اس آدمی کو ایک دفعہ بازار کا کھانا کھلاؤ. چنانچہ پھر اس کو کسی طریقے سے بازار کا کھانا کھلایا، تب اس کا تقویٰ کم ہوا تھا، وہ پھر اپنی جگہ پہ آ گیا. وہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کو پھر بازار کا پکا ہوا کھانا کھلایا تو وہ جو اس کی روحانیت تھی نا وہ ساری ختم ہو گئی تھی. اس لیے میرے بھائیوں اپنے کھانے کے اوپر خاص غور کریں. ساری چیزیں کھائیں، اچھی کھائیں، اچھا کھائیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کریں. جو ہی حد سے تجاوز کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے تو فیصلے ہیں، وہ تو پھر ویسے ہی ہوگا. میں ایک دفعہ ایک حکیم صاحب کے پاس گیا، بڑی پرانی بات ہے، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے آدم علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے تھے. کہتا آپ کو آدم علیہ السلام کا واقعہ پتہ ہے؟ میں نے جی پتہ ہے. کہتے ہیں بتائیں کیا ہوا تھا؟ میں نے بتایا جی ہوا تھا. اس نے کہا بھائی آدم علیہ السلام نے بد پرہیزی کی تھی. آدم علیہ السلام نے بد پرہیزی کی تھی کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. کہ اللہ نے کہا تھا یہ درخت نہیں کھانا، انہوں نے کیا کر لیا؟ کھا لیا. تو بد پرہیزی ہو گئی نا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر تو اتنے نہیں تسی رہ سکتے.
تو کہتا آدم علیہ السلام نے بد پرہیزی کی تھی کہ اللہ نے ایک درخت کھانے سے منع جو کیا تھا تو پھر کیوں کھایا اس سے؟ تو چلو پھر جب کھا لیا تو پھر اب وہ جنتی لباس اتر گیا، اب نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ شیطان نہیں بہکایا، تو شیطان صرف نماز سے نہیں دور کرتا ہے، شیطان بری چیزیں بھی کھلواتا ہے کہ بری چیزیں کھائے گا، برے کام کرے گا۔ جو جانور جتنا برا ہوتا ہے اس کا گوشت کھائے گا تو انسان کے اندر اس کے اثرات آئیں گے۔ خنزیر کھائے گا تو خنزیروں والی عادتیں آئیں گی، جو لوگ کھاتے ہیں نا ان کے اندر بھی وہ عادتیں آتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو انسان بہت قیمتی ہے، ہم بہت قیمتی ہیں۔ ہمیں کوئی چیز اپنے اندر ڈالنی ہے تو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر کیا چیز ڈال رہے ہیں، کیا وہ ہمارے جسم کے لیے مفید ہے کہ نقصان دہ ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ جب تم اچھا کھانا کھاؤ گے، پاکیزہ کھانا کھاؤ گے تو تم کام بھی پھر اچھے ہی کرو گے۔ یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان برا کھانا کھائے، حرام کھائے تو پھر اس کے کام اچھے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان حرام کھاتا ہے وہ پھر کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی کیسے دعا قبول ہوگی؟ اس کا کھانا ہی حرام ہے، اس کا پہننا بھی حرام ہے۔ تو انسان جب اس طرح چل پڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت سے بندہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کے راستے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔